نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بہت تعریف ہم ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود و سلام کے بعد قابل صد احترام عزت مآب عالی مرتبت قائد طلبہ جناب سید حسنین نوری صاحب صدر انجمن طلبہ اسلام پاکستان اور تمام ہی قابل تکریم ہمدردان کارکنان امینان اراکین مقامی ضلعی ڈویژنل صوبائی اور مرکزی قائدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ امر بڑی خوشی اور مسرت اور راحت اور تسکین کا باعث ہے کہ آپ نے یہ تربیتی لیکچر کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دعوت دے کر آپ نے مجھے میری اپنی تربیت کے کوئی راہ سجھائی ہے۔ جب میں بات کروں تو مجھے اپنے آپ کو بھی ساتھ میں دیکھتا جاؤں کہ آپ نے مجھے کس اہم موضوع کی طرف متوجہ کیا ہے۔ جب شاہ صاحب نے مجھے کہا، سید حسنین شاہ صاحب نے یہ موضوع دیا تو میں نے کہا کہ یہاں کی مصروفیات کے پیش نظر شاید ٹائم نہ نکل پائے، لیکن الحمدللہ آپ سب کے لیے یہ امر بڑا اطمینان اور تسکین کا باعث ہوگا کہ یہاں USA میں یہ واحد مسجد اور یہ ٹاؤن ایسا ہے جہاں پہ ہمیں یہ اجازت ملی ہے کہ 5 دن میں ہر روز ظہر عصر مغرب اور عشاء کی اذان جو ہے وہ پبلکلی باہر جائے گی، اور کل اس کا افتتاح تھا۔ کل جمعہ کی نماز کی اذان باہر سنائی دی اور کافی احباب نے اس کو سنا، اور انشاءاللہ اب ہماری دعا ہے کہ رہتی دنیا تک یہ سلسلہ یہاں سے جاری رہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہوتا رہے۔ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو یہ ایک قلبی سکون اور مسرت پہنچے کہ یہ کام جو ہے انجمن طلبہ اسلام کے ایک سابق رکن اور سابق خادم کی ذریعے سے اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی ہے، اور انجمن طلبہ اسلام کا جو فیضان ہے وہ شرق تا غرب وہ الحمدللہ پہنچ رہا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ مجھے بتایا گیا ہے از خواب گراں خیز۔ یہ حضرت شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے ایک مجھ سے لیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک نظم ہے جس کا اسرار خودی و رموز بے خودی میں اس کے ایک مصرے کا بھی ایک جز ہے از خواب گراں خیز، اور یہ زبور عجم سے یہ لیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت آپ یوں سمجھیے کہ اقبال نے خود کہا تھا کہ اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ تو زبور عجم میں ان کا جو پیغام تھا اس میں اس پیغام کی بہت اہمیت ہے کہ انہوں نے اس طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، اور یہ چونکہ فارسی کلام ہے، اور مجھے ایک جملہ مدرجہ کے طور پر کہنے دیجئے کہ مجھے بہت قلق ہوتا ہے
کہ ہم نے اپنے ہاں سے فارسی کو دیس نکالا دے دیا. اب فارسی پڑھنے اور سمجھنے والے خال خال رہ گئے، اور حضرت اقبال کا جو اصل میسج ہے وہ فارسی زبان میں ہے. اسی لیے ایران کی دانشگاہوں میں، ایران کی یونیورسٹیز میں علامہ اقبال پہ بہت تحقیقی کام ہوا بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے 1980 کے قریب کی، 1981-80 کی بات ہے. ہمارے بہت سینئر بزرگ ہیں، ہم سب کے لیے قابل صد احترام ہیں اور ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے، جناب میاں فاروق مصطفی صاحب، اللہ ان کو صحت و سلامتی سے ان کا سایہ دراز فرمائے اور ہم ان کے فکر اور دانش اور بصیرت سے استفادہ کرتے رہیں. انہوں نے ویسی برسوی تذکرہ مجھے کہا کہ یار یہ نوری علامہ اقبال نے کیتا ہے، کی کیتا ہے یار، یہ فارسی زبان میں سارا کلام لکھ دیا، یہاں تو فارسی سمجھنے والے کوئی ہیں ہی نہیں. اور کیا ان کی نظر اس بات پہ نہیں تھی کہ بعد میں تو بالکل فارسی ختم ہو جائے گی؟ تو میں نے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ان کو مطمئن نہ کر سکا. پھر کچھ سال گزرے اور 90 کی دہائی شروع ہوئی اور رشیا کا آئرن کرٹن ٹوٹا اور اس کے اندر سے بہت سارے اسلامی ممالک جو ہیں، تاجکستان اور آذربائیجان اور یہ سارے، سمرقند و بخارا کی تہذیب پھر نکھر کر دوبارہ ہمارے سامنے آئی. تو میں نے اپنے برادر بزرگ سے عرض کیا کہ میاں صاحب اب دیکھیے کہ یہ اقبال کا جو فیضان ہے وہ کس طرح یہاں پہنچا ہے، اور اب یہ وہ جو اسلام آئرن کرٹن ختم ہوا ہے، تو یہ سارا، اس وقت میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ وہاں علامہ اقبال کا پیغام پہنچا ہوا ہے. جب یہ ممالک آزاد ہو گئے، ریاستیں آزاد ہو گئیں، تو پھر وہاں کسی وزٹر نے، ہمارے پاکستان کے کسی صحافی نے دورہ کیا، تو وہ واپس آ کے اس نے یہ لکھا کہ میں وہاں کسی ایک شہر میں گیا تو وہ لوگ آزادی کی جب تحریک چلا رہے تھے، ابھی آزادی ملی نہیں تھی، تو وہ سارا شہر باہر نکلا ہوا تھا اور وہ یہ ایک ہی سلوگن پہ وہ گھنٹوں یہ وجد کر رہے تھے، از خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز، از خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز. تو میں جب پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اقبال کی عظمت کے سامنے میرا دل بچ گیا کہ اے حکیم الامت، اللہ کریم نے تجھے بڑی دور بینی عطا کی تھی، اور تیری بصیرت کے ہم فدا ہو جائیں کہ تو نے کس طرح اس ملت کی رہنمائی کی تھی. مگر وہ جو اس نے کہا نا کہ اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں. تو اقبال کے پاس جو کچھ ہے، میرے قابل صد احترام دوستو، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، وہ یہ فغاں ہائے نیم شبی جو ہے نا، اسی سے سب کچھ پایا انہوں نے. مگر میں آج کے عنوان کو آپ سمیٹ لوں، زیادہ نہ پھیلاؤں، تو فکر اقبال کو جو اس کا جسٹ ہے، جو اس کی خواہش، جو اس کی آرزو، جو اس کا مطمع نظر ہے، اس کو میں اگر دو ٹرمینالوجی میں بیان کرنا چاہوں، اصطلاحوں میں بیان کرنا چاہوں، اسم علوی صاحب ناراض نہ ہو جائیں کہ میں انگلش کی کوئی ٹرم استعمال کر رہا ہوں، تو جو دو اصطلاحیں اگر میں لینا چاہوں تو اقبال کی جستجو کیا تھی؟ عظمت رفتہ کی بحالی اور اسلامی نشأت ثانیہ. اور وہ یہی کہتا رہا کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. تو رومی اور رازی یہ استعارہ ہے ہمارے ماضی سے ہمیں جوڑ کے رکھنے کا، اور یہ ہمیں اس سے دلدل سے، اس تاریک راز سے نکلنے کا وہ ہمیں بتاتے ہیں. اور پھر انجمن طلبہ اسلام میں غالباً یہ 78 کی جب میں ضلع پنڈی کا ناظم تھا، اس وقت یہ ہم نے پمفلٹ لکھا تھا کہ ساز سخن، آپ میں سے اکثر نے وہ پڑھا ہوگا، ہمدرد ہے بنتے تو ہمدرد نے صاحب میں بھی کچھ عرصہ شامل رہا، آج کل مجھے پتہ نہیں. تو اس کے لوح پہ یہ شعر علامہ اقبال کا درج کرنے کی مجھے سعادت ملی تھی کہ نغمہ کجاؤ من کجا ساز سخن بہانہ ایست، نغمہ کجاؤ من کجا ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم نوکائے بے زمام را. کہ نغمہ کیا ہوتا ہے اور سخن کا ساز کیا ہوتا ہے، یہ تو بہانہ ہے. یہ ساز اور یہ سخن اور یہ نغمہ یہ تو ایک بہانہ ہے. اصل میرا کام کیا ہے
کہ سوئے قطار می کشم نوکائے بے زمام را، سوئے قطار می کشم نوکائے بے زمام را، کہ جو مسلم امت ہے، جو مسلم ملت ہے، جو افراد ملت ہیں، یہ شتر بے مہار ہیں، نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی ان کو ہانکنے والا ہے، نہ کوئی ان کو کوئی راستہ ہے، بس بے ہنگم ایک انبوہ کثیر ہے۔ اور سوئے قطار می کشم نوکائے بے زمام را، یہ وہ ایسی امت کے افراد ہیں جن کے ناک میں نکیل بھی نہیں ہے کہ جو ان کو نظم و ضبط میں لا سکے، کسی ترتیب میں لا سکے، کسی منظر کی طرف ان کو آمادہ سفر کر سکے۔ میں ان کو بے زمام ان ناکا کو پکڑ کے کھینچ کے میں ان کو لا رہا ہوں قطار کی طرف، تاکہ یہ ایک ترتیب میں آ جائیں، پھر منزل کی طرف یہ چل پڑے۔ اور یہ جو ان کا وہ کہتے ہیں کہ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ یہ جو آپ نے کہا نا خواب گراں خیز، وہ کیا نیند تھی جس سے وہ بیدار کرنا چاہتا تھا، اور کیا اس کے اندر تڑپ تھی، کیا جذبہ تھا جس نے اس کی، وہ کیا سوچ تھا جس نے اس کے اندر ایک تڑپ بیدار کر رکھی تھی۔ وہ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میری مادر فکری کے جواں فکر دوستوں، وہ وہی نصب العین تھا جو انجمن طلبہ اسلام کا نصب العین ہے، فروغ عشق رسول، فروغ عشق رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بنیادی محوری نقطہ ہے فکر اقبال کا، اور یہ خواب گراں سے جو وہ بیدار کرنے کی جو دعوت دے رہا ہے، وہ اسی طرف ہمیں لے جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے جو راستہ اس کے پاس تھا بیدار کر کے، جو ہمیں مہمیز جو لگانا چاہتا تھا، وہ یہی تھا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ یہ دیکھیے کیسی اس کا جو میں نے بات کہی کہ اس کا مرکزی نقطہ اس کی فکر کا یہ ہے، تو یہ فارسی کا اس کا یہ دو اشعار دیکھیے کہ شب بپیش خدا گریستم زار، شب بپیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرا زارند و خارند، شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرا زارند و خارند، ندا آمد نبی دانی کی این قوم، ندا آمد نبی دانی کی این قوم، دل دارند و محبوب ندارند۔ انہوں نے کہا کہ رات میں رب کے سامنے رویا اور گڑ گڑایا، اور میں نے کہا کہ یہ مسلمان قوم جو ہے یہ کیوں زار و زبوں ہے، کیوں خار ہو رہی ہے، کیوں رونا اس کا مقدر بن گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں مجھے آواز آئی کہ دل دارند و محبوب ندارند، کہ انہیں مجھے آواز یہ آئی کہ یہ دل تو رکھتے ہیں مگر محبوب نہیں رکھتے۔ اور پھر وہ یہ بھی اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب حجازی سے اپنا دل جو ہے وہ وابستہ کر لیا ہے، اور وہ بار بار وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اٹھیں اور وہ نکلیں اس جو تاریک رات چھائی ہوئی تھی، بے عملی کی رات تھی، مایوسی کی رات تھی، ایک اندھیرا تھا، اور کوئی امنگ، کوئی عزم، کوئی جذبہ، کوئی سوچ، کوئی فکر کہ ہم اس سے کوئی نکلنے کا راستہ تلاش کریں۔ ایک جمود طاری تھا، فکری جمود تھا ایک، اور کوئی ان کو اٹھانے والا، کوئی ان کو بیدار کرنے والا، کوئی ان کو احساس دلانے والا کہ تم غلام ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ غلامی سے بے یقینی بدتر ہے، کہ جو بے یقینی ہے وہ غلامی سے بھی بدتر چیز ہے، کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں رہا تھا کہ ہم غلام ہو چکے ہیں، اور نہ کوئی امنگ تھی، نہ کوئی جذبہ تھا کہ ہم اس سے نکلیں۔ تو وہ اس لیے مسلمانوں کو وہ جگا رہا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ ایک شوق دلاتا تھا، اس کو ماضی سے وابستہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے معذرت کے ساتھ کہنے دیجئے کہ ہمارا آج کا جو دانشور ہے، ہمارا آج کا جو جن لوگوں کو فکری رہنما ہونے کا دعویٰ ہے ہمارے اس دور میں، جو نوجوان نسل کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے ماضی سے ہمیں کاٹنے کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ چھوڑو، یہ ماضی تو قصہ پارینہ ہو چکا ہے،
یہ سمرقند اور بخارا کی بات کیوں کرتے ہو، یہ تم کرتبہ اور غرناطہ کی بات کیوں کرتے ہو، نسیم حجازی نے تمہیں افیون پلا دی ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ بات نہیں۔ اقبال کی دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دوں تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ اور پھر اس کو ایک ٹھوکر مارتا ہے اور مہمیز لگاتا، کچوکا لگاتا ہے اس کی فکر کو بیدار کرنے کے لیے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ تجھے وہ جنہوں نے ابو الحیثم جس نے مہذب اقصا ایجاد کیا تھا، وہ جنہوں نے خلاؤں میں سفر کرنے کے راستے جنہوں نے جس پہ انہوں نے بات کی تھی، وہ جنہوں نے تحقیق و جستجو اور تعلیم و تعلم کے درسگاہیں آباد کی تھیں، وہ جنہوں نے حق حقوق کی خانقاہیں آباد کی تھیں، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ کہتا ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارہ، کہ دوسرا باتیں کرتا ہے وہ سراپا عمل تھے، اور تو ٹھہرا ہوا منجمد ہو گیا ہے، تیری رگوں کا خون منجمد ہو گیا ہے، تیرے ارادے سہم گئے ہیں، تیری سوچیں بکھر گئی ہیں، تیرے اندر کوئی امنگ و تڑپ باقی نہیں ہے، اور وہ سیارہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کی ان کے اندر جذبہ رہتا تھا۔ اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور پھر وہ فلسفہ سمجھاتا ہے عروج و زوال کا۔ اور انجمن طلبہ اسلام کے قائدین و کارکنان، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے، اور اس بیداری صرف اس خواب گراں سے بیدار ہونا ہی صرف ضروری نہیں ہے، اس بیداری کے بعد اپنی منزل کی طرف آغاز سفر کرنا اور اپنے راستے پہ چلنا اور دشواریوں کو سہنا اور منزل مقصود کو پا لینے کا ایک جذبہ جو ہے وہ بیدار کرنا وہ ضروری ہے۔ جیسے اس نے کہا نا کہ ان کو چوکا لگایا پھر اس نے، اور ان کو ایک تڑپ بیدار کرنے کے لیے کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے لیکن کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف، اور تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ صرف دعائیں کرنے سے مجھے جنگ عظیم اول دوم کی کسی شاعر کی بات یاد، مصرع کی یاد رہ گیا، اپنے ایٹیا کے دور کا ہی پڑھا ہوا کہ کہا ہوا کہ لوگ اس وقت شاعر یہ نظمیں لکھ رہے تھے کہ جرمن کی توپوں میں کیڑے پڑے، جرمن کی توپوں میں کیڑے پڑے۔ تو کسی نے لکھا کہ یہ دعاؤں سے جرمن کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑنے والے، یہ اقبال کی فکر تھی، وہ یہ سمجھا رہا تھا کہ جب تک جس دل میں اپنے حق کے لیے مرنے کی تڑپ نہ ہو، جو مرنا چاہتا ہو حق کے لیے، جو کوشش کرنا چاہتا ہو، تو پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، پہلے اپنے اندر جذبہ پیدا کرے، ارادہ پیدا کرے، عزم اور حوصلہ پیدا کرے، اور پھر وہ باطل سے پنجہ آزما ہو۔ تو یہ جو ایک جمود جو طاری تھا اس کو رد کیا انہوں نے، اور کہا کہ نہیں تم اٹھ سکتے ہو، نہیں، جو اپنے ماضی سے تمہارا رشتہ اگر جڑ جائے تو تم میں پھر وہ ایک جذبہ آ سکتا ہے۔ جیسے اس نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لو جو تمہارے اسلاف میں تھے، وہ حوصلہ پیدا کر لو، وہ اخلاص پیدا کر لو، وہ سوز و ساز پیدا کر لو، وہ جذب و شوق پیدا کر لو، وہ حق کے لیے مرنے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کر لو، وہ بے خوفی اور بے نیازی اپنے اندر پیدا کر لو، وہ حس اور ہوس کو نکال دو، موت کے خوف کو اپنے اندر سے نکال دو، تو فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی ایسا ممکن ہے۔ اور اس پہ میں رک کے آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک رائٹر ہے فریڈرک اسپنگر، اقبال سے اسی کا ہم اثر ہے، اس نے زوال مغرب پہ کتاب لکھی، اور زوال مغرب کے جو اسباب تھے اس نے کہا کہ یوں یہ مغرب جو ہے اٹھا ہے، اس کا عروج ہے، اور یہ جو واقع ہے یہ زوال پذیر ہوگا۔ اور اس میں اس نے اسلام مسلم تہذیب کے زوال کی بات لکھ دیا، اور یہ کہہ دیا
کہ اب یہ اس پہ ایسا ایک دائمی زوال آ چکا ہے مسلم امت پر کہ جو دوبارہ اب کبھی یہ مری ہوئی تہذیب یہ دوبارہ نہیں اٹھے گی. جیسا کہ ابن خلدون نے بھی لکھا ہے کہ تہذیبیں جو ہوتی ہیں ان پر بھی ان کا بھی بچپن ہوتا ہے, ان پہ شباب آتا ہے, پھر وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں, مدرسہ شعور سے وہ مٹ جاتی ہیں. تو اقبال نے اس نظریے کو رد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلامی تہذیب یہ ہوں گی کوئی تہذیبیں جن کے ساتھ تم نے تاریخ میں کا یہ مطالعہ دیکھا ہے. اسلام جو ہے یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. تو تم آج بھی اگر اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کر لو تو پھر تمہیں وہ دوبارہ جو ہے اس پہ, تو اس نے اسپرنگر کا جو ہے وہ رد کیا حضرت اقبال نے, اور ان کو اس کا جو تھا فلسفہ جو تھا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سمجھایا انہوں نے کہ اس طرف اگر تم آ جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے کامیابی کی راہیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی. اس پہ میں ذرا دھیمے لہجے میں آپ سے کہوں کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی, بات تو ہم حضرت اقبال کی اوورآل پوری ملت کے پس منظر میں کر رہے ہیں, مگر ہمیں اپنا انجمن طلبہ اسلام کے آغاز کا, انجمن طلبہ اسلام کی عروج کا, انجمن طلبہ اسلام کی کامیابیوں کا, انجمن طلبہ اسلام کی ناکامیوں کا, انجمن طلبہ اسلام کے ابھی باقی ماندہ سفر کا, اور جو سابقین ہیں مصطفی تحریک کے آغاز کا, مصطفی تحریک کے اہداف کا, مصطفی تحریک کی جد و جہد کا, مصطفی تحریک کے آگے جو اہداف ہیں ان کے حصول کا, یہ سب کو ہمیں اپنے پیش نظر وہ رکھنا ہوگا. تو اگر ہم یہ دیکھیں کسی مشکل سے کسی ایسی زوال کی جو کیفیت ہے پوری امت پہ جو چھائی ہوئی ہے, اور اگرچہ روس کے ٹوٹنے کے بعد اور روسی ریاستوں کے آزاد ہونے کے بعد ایک امنگ پیدا ہوئی تھی کہ شاید اب اسلام کی نشت ثانیہ کا دور بڑا قریب آ گیا ہے, مگر فرنگی جو ساحر ہیں انہوں نے ایک نئے جال بچھا دیے ہیں, اور پوری امت جو ہے اس وقت مجھے دل خون کے آنسو ہوتا ہے, اور وہ کربلا کا جو منظر ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہوا کہ امام پاک کو, امام حسین علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں سمیت وہاں شہید کر دیا گیا, اور پوری ملت جو ہے وہ دیکھتی رہی. تو آج جو کچھ فلسطین میں اور غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم پر ایک اجتماعی موت طاری ہے, ملت پر ایک اجتماعی خوف طاری ہے, اور کچھ نہ کرنے کی اور اس راز سے نہ نکلنے پر سب کا اتفاق ہو چکا ہے, اور کوئی کچھ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اس لیے انجمن طلبہ اسلام کے جوان فکر ساتھیوں, آپ نے کم از کم نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا ہے کہ از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز, کہ نکلیے, اس اپنے اندر یقین پیدا کیجئے اور ان بغاوت کیجئے اس دائمی جمود کی جو طاری ہے, اور اپنے حوصلوں کے چراغ لے کے نکلیے, اپنے ارادوں کے چراغ لے کے نکلیے, اور جلائیے ان ایک شمع ہی آپ کے پاس ہے اس کو بھی جلا دیجئے, تاکہ جتنی دیر آپ وہاں رہیں تو یہ اس رات کے سینے میں آپ ایک روشنی کا تیر جو ہے وہ چبھوئیں, اور وہاں اجالے جو ہیں وہ نمودار ہونے کے آثار پیدا ہوں. تو اگر اس وقت تک ہم نہیں نکل سکتے اس تاریکی سے, یہ زوال اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک ہم یہ تجزیہ نہ کر لیں کہ ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں, وجہ کیا ہے, کس وجہ سے ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں, کس وجہ سے ہم یہاں پہ رکے ہوئے ہیں. تو میرے قابل قدر دوستوں, میرے ساتھیوں, ہو سکتا ہے میری کاج فکری ہو اور میں کچھ کہنے میں, تجزیہ کرنے میں مجھے کوئی کمی رہ جائے, لیکن اگر آپ سوچیں تو اس پیٹرن پہ اگر ہم سوچیں گے, کچھ میں سوچتا ہوں, کچھ آپ سوچیں, ہمارے قائدین سوچیں, ہمارے کارکنان سوچیں, تو پوری ملت پہ جو اس وقت جو احوال ہیں, اگر کوئی کمی کا پہلو دیکھتے اس کے وجوہات پہ اگر ہم غور کریں, تو میں جو سمجھ سکا ہوں کہ ایک ہمارے فکری غلامی ہے. ایک فکر, ہمیں مغربی تہذیب کی چکا چوند اچھی لگتی ہے, ہمیں مغربی لباس اچھا لگتا ہے, ہمیں مغربی رسم و رواج اچھے لگتے ہیں, ہمیں مغرب کے, آپ کہیں گے عجیب آدمی ہے یہ مغرب میں بیٹھ کر یہ ایسی بات کرتا ہے. اگرچہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مغربی لباس پہننے سے آپ مغربی ہو گئے ہیں. وہ فکر جو ہے, اس سے مراد فکر ہے کہ آپ کی سوچ ویسی نہ ہو جائے. مگر نہ بظاہر تو آپ کا یہ بھائی جو الحمدللہ اتنے سالوں سے یہاں رہ رہا ہے,
لباس بھی اپنا ہے، شکل و شباہت بھی اپنی ہے، اور اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا طریقہ قرینہ بھی وہی ہے جو پاکستان میں آپ کے ہاں ہے، کوئی ہم نے اس کو بدلا نہیں ہے۔ لیکن جو اجتماعی جو ایک ہمارے اندر ایک جو پہلو منفی پہلو جو ابھر رہا ہے، تہذیب جو میں نے کہا غلامی، یہ فکری غلامی ہے کہ اگر آپ غور کریں، میں جو مثالیں دینے بیٹھوں گا تو بات پھیل جائے گی کہ ہمیں ہر وہ مغرب سے آیا ہوا نظریہ اچھا لگ رہا ہے، مغرب سے آیا ہوا کوئی فلسفہ اچھا لگ رہا ہے، اور اس سے بڑی کیا بات ہے کہ رہن سہن بھی جو ہمارے گھروں کے تھے، اب ہم اپنے گھر میں بھی یہ ہمارا بیڈ روم ہے، یہ ہمارا کچن ہے، یہ ہمارا لیونگ ہے، یہ ہمارا، وہ ساری ٹرمینالوجی کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے ایک اماں ابا کا کمرہ ہوتا تھا، ایک بیٹھک ہوتی تھی، اور ایک وہ دالان ہوتا تھا، اور سارے چولہے پہ جب ماں پکاتی تھی تو سارے بچے اس چولہے کے ارد گرد بیٹھ کے اسے کھانا لیتے تھے، اور پیار محبت سے فیملی پروان چڑھتی تھی۔ اب یہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، اور ہم نے ہر نئی چیز کو اس کی چکا چوند سے پرفریفتہ ہو گئے ہیں۔ اب ایک گھر میں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا جو ہے وہ فون ہے، اور اپنے اپنے اس کے فرینڈز ہیں، اپنے اس کے پیجز ہیں، اور وہ اس میں مصروف ہیں۔ تو یہ جو ایک ہمیں ذہنی غلام بنا لیا گیا ہے، اس کا ہمیں تو ابھی بھی ادراک نہیں ہے، مگر حضرت اقبال کو اس وقت اس کا ادراک تھا۔ تو فکر اقبال نے جو مسلم امت کی زبوں حالی کی جو وجوہات جو انہوں نے تلاش کی ہیں، تو سب سے ٹاپ موسٹ جو وجہ بتاتے ہیں وہ غلامی ہے۔ وہ کہتے ہیں یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ اور فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، لیکن کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف، اور تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب ہمارے اندر کوئی تڑپ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر استعداد پیدا کریں، ہم اپنے علم کے ساتھ وابستہ ہوں، تحصیل علم کے ساتھ وابستہ ہوں، فروغ علم کے ساتھ وابستہ ہوں، ہماری درسگاہیں آباد ہوں، ہماری رصد گاہیں آباد ہوں، ہماری لیبارٹریز آباد ہوں، ہمارے اندر ریسرچ کا دائیا ابھرے، ہمارے ہاں ریسرچر پیدا ہوں، سائنٹسٹ پیدا ہوں، موجد پیدا ہوں، انوینٹرز پیدا ہوں، نئی تخلیقات پیدا ہوں، تو اور ہم پھر اس سے نکلنے کا ایک عزم ہمارے اندر ہو۔ یہ جو غلامی کی جمود جو طایا ہوئے، جو رات طائی ہوئی جمود کی تاریکی جو ہے، اس سے ہم نکلیں۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں جو یہ وجہ ہے ہماری کہ ہم نے سمجھوتا کر لیا، ہم نے غلامی سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے مجھے یہ حملہ آوروں پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان پہ گلہ نہیں ہے، تم یہ کیوں کر رہے ہو، وہ تو دشمن ہے، ان سے تو کرنا ہی ہے۔ ہم کیوں راضی ہو گئے ہیں اس پر؟ ہمارے ارادے کہاں چلے گئے ہیں؟ ہم کیوں خوفزدہ ہو گئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچ رہے کہ نکلیں اس غلامی سے ہم؟ از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، یہ غلامی کے کلادے اپنے گلے سے نکالنے کے لیے ہم کیوں تیار نہیں ہوتے ہیں؟ دوسرا جو ان کی فکر سے میں سمجھا ہوں، ان کے افکار کے مطالعے سے، وہ جو ہماری اس دائمی زوال جسے وہ کہہ رہا ہے، اور یہ جو ایک رات جو چھائی ہوئی ہے غلامی کی، اس کی وجہ جو ہے، دوسری وجہ، پہلی غلامی ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ ہے اتحاد کا فقدان۔ ہم ایک نہیں رہے، ہمارے اندر ایکا نہیں رہا، اتحاد نہیں رہا۔ اور حضرت بانی پاکستان قائد اعظم علیہ الرحمہ نے بھی جو پہلا اصول دیا تھا وہ یونٹی کا دیا تھا، اتحاد کا پیغام دیا تھا انہوں نے، اتحاد۔ تو یہ جو ہمارے اندر جو افتراق ہے، انتشار ہے، اس کی پھر اپنے وجوہات ہیں، اس کے مختلف کیٹیگریز آپ کر سکتے ہیں۔ لسانی فرقہ بندی بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر ہم صرف جب فرقہ بندی کی بات کرتے ہیں تو مذہبی فرقہ بندی کی بات آتی ہے، اور یہ ایک آسان ٹارگٹ ہے۔ مسجد کا جو پیش امام ہے، مولوی جو ہے، تو سب جو صاحبان قلم و کرتاس ہیں وہ اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور اسی پہ سارا اپنا زور پورا کرتے ہیں۔ لیکن اگر غور اگر کریں، جو ملی افتراق اور انتشار ہے، اس میں ہم لسانی گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ فلاں زبان بولتا ہے، یہ فلاں زبان بولتا ہے، یہ فلاں زبان بولتا ہے، کہ ایسا نہیں ہے۔
اب میں نام نہیں لیتا کہ مجھے تو یکجہتی کا پیغام پھیلانا ہے، مجھے تو یک رخی کا پیغام دینا ہے، مجھے تو محبت کا پیغام دینا ہے۔ آپ خود اس پہ تجزیہ کر لیں کہ زبانوں کی بنیاد پہ ہمارے اندر کیا تفریق ہے، کس کس زبان بولنے والے کو کمتر سمجھا گیا، کس کس زبان بولنے والے کو لوگوں نے ساتھ نہیں لیا۔ اور اس وقت بھی جو دیواریں جو لوگ لسانی کھڑی کرتے ہیں، گویا وہ زوال کے اس سبب کو وہ بڑھاوا دے رہے ہیں، وہ اس زبوں حالی کی جو وجہ ہے اس کو برقرار رکھنے پہ آمادہ ہیں، وہ کوئی اس راہ سے نکلنے کے راستے پر نہیں ہے۔ اسی طرح مسلکی جو افتراق ہے، یہ فلاں مسلک ہے، یہ فلاں مسلک ہے، یہ فلاں مسلک ہے، نقطہ نظر کا اختلاف ہونا چاہیے، اور وہ زندگی کی علامت ہے۔ اگر نقطہ نظر کا اختلاف ہو، اس کو اختلاف برائے اختلاف تک رکھا جائے، اس کو دشمنی عداوت اور جانوں سے مار دینے تک، اور صرف اپنے آپ ہی کو حق پر اور باقی تمام لوگوں کو کفر پر نہ سمجھا جائے، تو پھر یہ اختلاف بھی جو ہے اختلاف امتی رحمہ کا نقشہ پیش کر سکتا ہے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مسلکوں کی جو جنگ ہے، اب تو مجھے معاف کیجئے کہ مسلکوں کے اندر بھی، مسالک کے اندر بھی مزید دھڑے بندیاں عام ہو گئی ہیں، اور پھر ہر جو دھڑا ہے وہ اپنے آپ کو مومن اور دوسرے کو جو ہے وہ کچھ اور کہتا ہے۔ میں جب ضلع کا ناظم تھا تو میرے پاس جب تھوڑی بہت کوئی لڑکی کبھی آپس میں اختلاف والے آتے تھے تو میں نے گھبرا کر میں قبلہ اپنے استاذ المکرم شیخ تربیت پیر سید علامہ سید ریاض الشیخ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں مینار مسجد میں گیا۔ میں نے کہا شاہ صاحب میرے پاس ایک لڑکا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جبریل ہوں، اپنی اتنی وہ خوبیاں بیان کرتا ہے، گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں جبریل ہوں، اور دوسرا جو ہے وہ ابلیس ہے۔ اگلے دن وہ صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں جبریل ہوں، جو کل آیا تھا وہ ابلیس تھا۔ تو میں فیصلہ جب زندگی شروع کروں گا، ابھی تو طالب علم ہوں، نوجوان ہوں، جب عملی زندگی میں جاؤں گا تو یہ پھر کیسے فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ سیدھی سی بات ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تم یہ سوچ لو کہ جو قدم اٹھانے لگے ہو، جو بات کرنے لگے ہو، اگر یہ خدا اور اس کے رسول کے لیے ہے تو سارا زمانہ تمہارے مخالف ہے، پھر وہ کام کر جاؤ۔ اور اگر تمہارے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ تم اپنے من پرستی کے لیے یہ کر رہے ہو، اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہو، اپنے کسی جذبے کے کسی مصنوعی جذبے کو بڑھاوا دینے کے لیے کر رہے ہو، تو پھر اس کو چھوڑ دو۔ جو کام اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگا اس میں خیر ہوگی، اور جو ذات کے لیے ہوگا، نفس کے لیے ہوگا، اس میں خیر نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اس وقت ہے، اسی طرح علاقائی تفریق ہے، تو اس سے اگر آپ طلوع اسلام پڑھیں بانگ درا کی اقبال کی، تو پھر اقبال اس کا تشخیص بھی کرتے ہیں، مرض بھی ہمیں بتاتے ہیں، اور پھر اس کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بتانے رنگ و بو کو توڑ کر، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ کہ یہ جو مختلف تم نے فرقے بنا لیے ہیں نا، علاقائی جو تم تقسیم آ گئی ہے، یہ عرب ہے اور یہ عجم ہے، اور پھر عجم میں بھی مختلف خطے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو تم نے خانوں میں بانٹ لیا ہے۔ تو نے کہا نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ پھر کہتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ انجمن طلبہ اسلام کے میرے دوستوں، قابل قدر ساتھیوں، میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کسی کو کسی طرح کا کوئی خوبی ملی ہے، کسی کو کسی طرح کی کوئی کا رنگ ملا ہے، تو انجمن طلبہ اسلام کی جو قائدین اور کارکنان جو ہیں، آپس میں ایک مربوط ہو کر یہ جو افتراق انہوں نے وجہ بتائی ہے زوال کی اور پوری امت کی، اس کو نیچے تک اگر ہم لے آئیں، ضلع تک اور شاخ تک اور مرکز تک ہم لے جائیں، اپنی تنظیم تک اگر لے جائیں، تو یہ جو افتراق و انتشاق ہے، جس طرح یہ پوری قوموں اور تہذیبوں کے زوال کا سبب بنتا ہے، ایسے تنظیموں اور گھروں اور فیملیز تک بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ جو فیملیز، جو کنبے، جو خاندان اکٹھے رہتے ہیں، وہ اپنے ماحول، معاشرے، محلے میں، گاؤں، شہر میں پنپتے ہیں، اور جو گھر جو ہیں وہ بھائی بھائی سے روٹھ جاتا ہے، تو
تو وہ گھر جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں اور شہر محلے گاؤں میں ان کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے۔ تو دوسرا جو وجہ بتائی حضرت اقبال کے کلام سے میں سمجھ سکا، وہ ہماری ملت میں جس کی وجہ جس سے وہ بیدار کرنا چاہ رہا تھا، جو وجہ بتا رہا تھا، وہ اتحاد کا فقدان تھا کہ ان کے اندر اتحاد جو ہے وہ نہیں رہا۔ اور تیسری جو بات میں کہنا چاہوں گا کہ وہ مغربی تہذیب کی جو یلغار تھی وہ ابھی تک بند نہیں ہوئی ہے۔ وہ اس وقت اس کی نظر دور بھی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ مغرب ایک یلغار کر رہا ہے، ایک تو یورش کر رہا ہے، طوفان کی طرح بڑھ رہا ہے یہ مسلم امت پر۔ تو اس کی اور اس کا جو وجہ کیا ہے، جس وجہ سے یہ ہمارے نوجوان کو متاثر کرتی تھی یہ تہذیب، اور اس وقت بھی کر رہی تھی، آج بھی کر رہی ہے۔ اور اس کی جو یورپ کی جو ترقی ہوئی ہے، یورپ کی جو رینیساں، ان کی جیسے جو یورپ کی نشت ثانیہ ہے، تو ان کے ہاں تو دو عقیدے ہیں، ایک تو کفارہ کا عقیدہ اور ایک ان کا مادی ترقی کا عقیدہ، کہ کفارہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے اور اب ہم جو بھی کریں ہمیں معافی ہے، تو سب جائز ہے، بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سب جائز ہے۔ تو اب ہمارے اندر بھی نوجوانوں میں وہ چھوٹو جی ان کو چھوڑیں، مولویوں کی بات ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ مغربی فکر کی وجہ سے یہ ہمارے اندر یہ اس طرح کے خیالات جو ہیں وہ فروغ پذیر ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا مادی ترقی، کہ اس کے پاس گاڑی فلاں آ گئی ہے، فلاں ماڈل کی گاڑی آ گئی ہے، اب اس کے پاس فلاں ماڈل کی گاڑی آ گئی ہے، یا میں کہوں کہ اب اس کے پاس فلاں ماڈل کا فون آ گیا ہے، یا فلاں کا گھر ایسا بن گیا ہے، فلاں کی کوٹھی ایسی بن گئی ہے۔ تو اب معاشرے میں ان چیزوں کی طرف توجہ چلے گی زیادہ، اور جو روحانیت تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اقبال کے تجزیے کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ اس کو جو پڑھنے سے میں جو سمجھ پایا ہوں کہ اس نے جو ملت کی مسلم امہ کی جو زوال کی وجہ بتائی ہے، اور پھر اس سے نکلنے کا جذبہ جو کہتا ہے کہ اٹھو اس سے نکلو، تو وہ جو تاریکی کی جو پرتیں پڑی ہوئی ہیں ان کو ایک ایک کر کے وہ اٹھا رہا ہے۔ تو اس میں ایک جو وہ تاریکی کی جو پرت ہے اس کو وہ مغرب کی تہذیبی یلغار کی صورت میں دیکھتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے اس سے نکلنے کا وہ کیسے کہتا ہے کہ نظر، اور وہ یورپ کو بھی للکارتا ہے۔ انہیں اس نے کہا کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جسے فرنگی مکامروں نے بنا دیا ہے کمار خانہ۔ اس نے کہا کہ ایک نہ ایک دن یہ جو ہے نا یہ وقت آئے گا کہ تمہاری تہذیب جو ہے یہ بھی ختم ہوگی۔ اور جو کلیش آف سویلائزیشن کا جو امریکن مصنف تھا، اس نے تو کہا تھا کہ اب رشیا کے ٹوٹنے کے بعد اب ہماری ویسٹرن جو تہذیب ہے، مغربی تہذیب کا مقابلہ اسلامی تہذیب سے ہے، اور ان کو ہم مٹا دیں گے اور پھر یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک اور امریکن رائٹر نے اینڈ آف دی ہسٹری لکھا، انہوں نے کہا کہ جو پرانا جو فلسفہ تھا نا کہ تہذیبیں، جو ابن خلدون کا میں نے پہلے حوالہ دیا، اور شپلنگر کا میں نے جو فریڈرک کا جو میں نے حوالہ دیا کہ اس طرح قوموں پہ بچپن، جوانی اور بڑھاپے آتے ہیں، تو یہ اینڈ آف دی ہسٹری کا جو مصنف وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب جو امریکن جو سویلائزیشن ہے یہ اب دائمی اس کا عروج ہے، اب اس کو زوال نہیں آنے والا۔ لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ اقبال نے جو کہا تھا کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جسے فرنگی مکامروں نے، جو فرنگی جو جوا باز ہیں، انہوں نے اس کو جوا خانہ بنا دیا ہے، تو یہ جوا خانہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سن آئی مگر جھوٹے لگوں کی رضا کاری ہے۔ اس پہ تنقید بھی کرتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو اور اپنی امت، اپنی ملت کو کیسے نکالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ یہ جو چکا چوند ہے مغرب کی، یہ مجھے خیرہ نہیں کر سکتی، اور میرے جیسے جو مغرب میں آ کے بس جانے والے لوگوں کو بھی، اس میں میں انجمن طلبہ اسلام کے لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو یورپ میں اس وقت ہیں، جو امریکہ میں یہاں پہ ہیں، کینیڈا میں ہیں، ان سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا سابقین کو کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ، اگر آپ چاہیں کہ جلوہ دانش فرنگ آپ کی آنکھوں کو خیرہ نہ کرے اور آپ کو اپنی طرف نہ کھینچ لے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی آنکھوں میں مدینہ منورہ کی اور نجف اشرف کی خاک ڈال لو، تو اس کا سرما بنا کے ڈال لو۔
یعنی جو آپ نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو مولا کائنات حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وابستگی، اور پھر جن کو انہوں نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جو نے کہا کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان سے جڑ جاؤ، اور میرے اہل بیت جو ہیں وہ کشتی کی مانند ہیں. وہ جب بحری سفر کرنا ہوتا ہے تو اس سمندر میں اس زمانے میں تو کوئی کمپاس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ستارے کو دیکھتے تھے تو سمت کا پتہ چلتا تھا، کشتی پر بیٹھتے تھے تو موجوں سے بچتے تھے. تو اہل بیت اور آل و اصحاب کے ساتھ جڑ کر کے نکلنا ہوگا. تو وہ جو کہتے ہیں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ کہیں اس طرف نہ آپ چلے جائیں کہ میں شاید کسی نکلنا چاہوں، لیکن نہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میں یہ مغرب کی چکا چاؤں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو مدینہ منورہ کی گلیوں کے ذروں کو اور نجف اشرف مولا علی کے در کے گدا بن جاؤ تو انشاءاللہ اس سے تم بچ جاؤ گے. اور چوتھی بات جو ہے وہ انہوں نے جو کی ہے کہ جو زوال کا جو سبب ہے ان کے کلام سے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ منافقت اور مادہ پرستی ہے. دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے. آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اٹھیں گے، چلیں گے، لیکن وہ بالکل لگے گا کہ بڑے آپ کے سگے ہیں، مگر ان کے کام جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوں گے. سورہ المائدہ میں اللہ رب نے فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، کہ آپ دیکھو گے منافقوں کی خوبی، ان کی جو حالت ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ آپ دیکھیں گے ان کو کہ یہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری کیا ہے؟ ہرس کی، ہوس کی، نام و نمود کی، اور بزدلی کی، خوف کی، کہ ہائے یسارعون فیہم یقولون نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ. وہ اس طرف بھاگتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر یہ زوال نہ آ جائے. اقبال کہتے ہیں باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میاں نائے حق و باطل نہ کر قبول. میں اپنی بات کو مختصر کروں کہ بات شاید لمبی ہو رہی ہے. تو پانچویں بات جو نقطہ میں اقبال کے سمجھ سکا ہوں، اس زوال کی وجہ جو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نسبت روحانی میں انقطاع ہے. جو ہماری اصلی نسبت ہے ہماری آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس نسبت کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کسی یکجائی سے پھر عہد مقامی کر لو، امت احمد مرسل کو مقامی کر لو. جواب شکوہ میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں اگر نکلنا چاہتے ہو یہ جو موجودہ ہے تو کسی یکجائی سے پھر تم اکٹھے ہو جاؤ اور دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھام لو. تو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار وہ ہمیں اس طرح متوجہ کرتے ہیں خدانائے سب المولائے کل ختم الرسول، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ بمصطفیٰ برسوں خیش را کہ دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، کہ اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو. اس لیے اگر وہ نہ آتے تو ہمارا جو دین ہے یہ تو سارا بول حبی ہوتی. اور ایک دردل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماں زنام مصطفیٰ حضور جسس پیر محمد کرم شاہ ازہری ضیاء الامت علیہ رحمہ سے ہم نے بہت انجمن طلبہ اسلام کے تربیتی اجلاسوں میں جب بیٹھتے تھے یہ شعر میں نے اس وقت یاد کیا تھا جب انہوں نے فرمایا تھا، ابھی بھی میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے. اور دردل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماں زنام مصطفیٰ، اس زوال سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے پوری امت کے لیے اور ہم نوجوانوں کے انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں کے لیے کہ ہم دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جائیں. اور اس میں ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اس پہ تو کبھی کبھی میری روح وجد کرتی ہے کہ ہم کیا ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم امہ ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ جواب شکوہ میں وہ کہتے ہیں خدا کی طرف سے کہ تم کہتے ہو کہ امت کے ساتھ یہ ہو گیا، امت کے ساتھ یہ ہو گیا، مجھے بتاؤ کہ کہیں امت موجود بھی ہے؟ جو امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی، آج کے مسلمان کیا اس پیرائے پہ، اس پیمانے پہ پورے اترتے ہیں؟ انہیں وہ امت مسلمہ کہا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اپنے اسرار خودی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنا تعارف یہ کراتے ہیں کہ از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت در جہاں تکوین ما،
از رسالت دین ما آئین ما، کہ ہماری جو تکوین ہوئی ہے نا، جو مسلم امت بنتی ہے، مسلمان جو ہم مسلمان بنتے ہیں، تو از رسالت در جہاں تکوین، اس لیے کائنات میں ہمارا وجود جو ہے ہم ایگزسٹ نہیں کر سکتے دامن رسالت سے اپنے آپ کو الگ کر کے. از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت در جہاں آئین ما، دین ما آئین ما، ہمارا دین بھی ان کے ساتھ ہے، ہمارا دستور، ہمارا کانسٹیٹیوشن وہ بھی انہی کی وجہ سے ہے. تو میرے دوستو، اقبال نے جو اپنا ان کا جو شورۂ آفاق جو فلسفہ ہے خودی کا، اس میں بھی جو اسرار خودی اور رموز بے خودی والی اگر ان کا فارسی کلام دیکھیں، اس میں بھی جو اس کے آغاز ہی میں انہوں نے جو 3 درجے جو خودی کے بتائے ہیں، اس میں اطاعت ہے، ضبط نفس ہے اور نیابت الہی ہے. اور اطاعت میں اطاعت خدا کے ساتھ ہی اطاعت رسول ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ میرے محیط میں، تیرے محیط میں حباب. تو اور یہ جو فلسفہ ہے ان کا اطاعت الہی، اطاعت رسول ہی ہے، وہ قرآن پاک، ان کی ساری فکر جو ہے علامہ اقبال کی، وہ انہوں نے قرآن سے اخذ کی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم یہ کہتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر مجھ سے محبت کرو نا. جب تک رسول خدا کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ کی محبت جو ہے رب کے ہاں بھی وہ تسلیم نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہ انجمن طلبہ اسلام مصطفیٰ تحریک کے ہر لٹریچر میں آپ یہ پڑھ چکے، آپ کو سب کو یاد ہوگا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہمارے ایک دانشور ہوئے ہیں مولانا عبدالسلام ندوی، انہوں نے فکر اقبال کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اقبال کی شاعری محبت وطن سے اور محبت قوم سے شروع ہوتی ہے، اور پھر محبت الہی اور محبت رسول پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور پلٹ کے وہ کہتا ہے کہ خوشاب وہ وقت کہ یسرب مقام تھا اس کا، خوشاب دور کہ دیدار عام تھا اس کا، اور لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، ہاں دکھا دے پھر وہ صبح ہو شام تو. تو میں بہت وقت لے لیا آپ کا، میں اصل بات کی طرف آؤں گا جو آخر میں مجھے کرنا تھی آپ سے، کہ یہ جو نظم جو آپ نے عنوان رکھا ہے، وہ ساری جو نظم ہے وہ میں پڑھ کے، اور جو میں نے آیت پڑھی تھی بڑا مختصر سا اس پہ بات کر کے اجازت لیتا ہوں کہ اے غنچۂ خوابیدہ جو نرگس نگراں خیز، کوشانۂ ما رفت بتاراج غما خیز، از نالائے مرغ چمن از باغ ازا خیز، از گرمی ہنگامائے آتش نفساں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز، کہ اے سوئے ہوئے غنچے نرگس کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ، ہمارا گھر غموں اور مصیبتوں نے برباد کر دیا ہے. اٹھ چمن کے پرندے کی فریاد سے اٹھ، اٹھ اذان کی آواز سے اٹھ، آگ بھرے سانس رکھنے والوں کے گرمی کے ہنگامہ سے اٹھ، یعنی غفلت کی گہری نیند کو چھوڑ اور بیدار ہو جا، بیدار ہو جا. اور پھر کہتا ہے خورشید کے پیرائے بسیمائے سحر بست، آویز بگوش سہرز خون جگر بست، آز دشت و جبل قافلہ رخت سفر بست، اے جشن جہاں بھی بتماشائے جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. کہتا ہے کہ سورج نے جیسے صبح کے زیور سے ماتھے کو سجا لیا ہے، اس نے صبح کے کانوں میں خون جگر کا بندہ لٹکا لیا ہے، یعنی صبح ہو گئی ہے، اور بیابانوں اور پہاڑوں سے قافلے جو ہے وہ سفر پہ نکل پڑے ہوئے ہیں سامان باندھ کے. اور اے جہان کو دیکھنے والی آنکھ، تو بھی جہان کے لیے تماشا کے لیے اٹھ، یعنی تو بھی اٹھ اور گہری نیند سے بیدار ہو جا. خاور ہوا مانند غبارے سر راہیز، یوک نولائے خاموش و اثر باخت آہیز، ہر ذرعی خاک گرا خردہ نگاہیز، از ہند و سمرقند و عراق و حمدہ خیز. وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ اتحاد ملت کی دعوت دیتا ہے، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، کہ مشرق سے سب کا سب راسے کے غبار کی مانند ہے. وہ ایک ایسی فریاد ہے جو خاموش ہے، اور ایک ایسی آہ ہے جو بے اثر ہو چکی ہے. اس خاک کا ہر ذرہ ایک ایسی نگاہ ہے جس پر گرہ باندھ دی گئی ہے، یعنی نابینا ہو گیا، کچھ دیکھنے کے لیے قابل نہیں ہے. اے مشرقیوں، اے ہندوستان میں رہنے والوں، اے سمرقندی وسطی ایشیا والوں، اے عراق عرب والوں، اے ہمدان، اے ایران والوں، یعنی سب کو دعوت دے رہا ہے. وہ کسی ایک خطے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، وسط ایشیا کی بات کر رہا ہے، عرب کی بات کر رہا ہے، عجم کی بات کر رہا ہے. وہ سب کو دعوت دے رہا ہے. از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز،
اور پھر وہ کہتا ہے نو منہ سے ازل را تو امینی دورائے جہاں را تو یساری تو یمینی، اے بندہ خاکی تو زمانی تو زمینی، صحبائے یقین در کشو از دیر گماں خیز، از خواب گراں خیز۔ ازل کی ناموس کا تو ہی امانت دار ہے۔ جو اللہ کا پیغام ازلی جو ہے، جو حق کا جو پیغام ازلی ہے، اس کا اللہ نے تجھے یہ امانت تجھے سونپی ہے، اور اس جہان کے رکھوالے کا تو ہی دایاں اور بایاں بازو ہے، خلیفہ ہے۔ اے مٹی کے انسان، تو ہی زمان ہے اور تو ہی مکان ہے، یعنی اصل حکمران تو ہے، تجھے اپنے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا گیا ہے۔ تو یقین کے پیمانے سے شراب پی اور وہم و گمان و بے یقینی کے بت کدے سے اٹھ کر کھڑا ہو جا، یعنی یقین اور بے یقینی کی موت سے نکل، اور یہ جو رات تاری ہے اپنے اندر یقین پیدا کر، اور بے گمانی جو ہے بے یقینی اس سے نکل۔ از خواب گراں، یہ جو گہری نیند چھائی ہوئی ہے بے یقینی کی، اس سے نکل اور بیدار ہو جا۔ اور آخری بات جو اس بند کا ہے وہ سماعت فرمائیے کہ فریاد افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہم ویران از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ کہ فریاد ہے افرنگ سے اور اس کی دل آویزی سے، یعنی اللہ کے ہاں وہ اس شکوہ کر رہا ہے کہ یہ فریاد کر رہا ہے کہ یہ اس وقت جو ہماری نگاہیں اس جو خیرہ ہو رہی ہیں افرنگ سے، اور جو اس کی دل آویزی ہے، جو جو بظاہر جو چکا چوند ہے، اس سے فریاد کر پکارتا ہے کہ بچو اس سے بچو۔ فریاد شیرینی و پرویزی افرنگ، اور جو اس کی شیرینی ہے کہ دکھاتے نرم ہاتھ ہیں اور کرتے گرم رویہ ہیں، یہ پرویز ہیں، یہ جو تمہیں نظر آتے ہیں نا میٹھی میٹھی باتیں ان پہ نہ جاؤ، ان کے دل جو ہیں وہ درندوں اور بھیڑیوں کی طرح ہیں، ان کو فلسطین اور کشمیر کے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے یہ دیکھ لیتے ہیں، ان کی انسانی حقوق کی ساری تنظیمیں جو ہیں وہ مہر بلب ہو جاتی ہیں، ان کو کہیں اپنے سوا کہیں جو ظلم ہوتا جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ جب میں نیا یہاں آیا اس وقت روانڈا میں امریکن فوجیں گئی ہوئی تھی یہاں سے، اور ہمارے ایک دوست نے اس وقت میڈم البرائٹ سے پوچھا کہ آپ کشمیر میں کیوں نہیں اپنی فوجیں بھیجتے؟ انہوں نے کہا وی ہیو نو اسٹریٹجک انٹرسٹ دیئر۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اقبال نے کہا نا کہ فریاد شیرینی و پرویزی افرنگ، کہ جو افرنگ کی جو پرویزی صفت ہے، جو ظالم ہونے کی جو صفت ہے، اس کو بھی وہ للکارتا ہے۔ اور عالم ہم ویران از چنگیزی افرنگ، یہ پورے عالم کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور ویرانہ بنا دیا ہے انہوں نے یہ۔ اور ایک ہمارے سامنے ویرانہ بن رہا ہے جو خطہ جو ہے وہ ہمارے سامنے اقبال کی نظر اس وقت دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ کہتا ہے معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، اے حرم کو آباد کرنے والے، اے حق کے پیغام کو لے کے اٹھنے والے، اے دنیا سے غلامی کی تاریک رات میں حق کا سورج بن کر طلوع ہونے والے، تم دیکھو کہ از خواب گراں خیز، جو نیند کی ایک گہری رات چھائی ہوئی ہے مسلم ملت پر، تم اس سے نکلو اور آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور انجمن طلبہ اسلام کے ساتھیوں، آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے، اللہ آپ کی صفوں میں اتحاد رکھے، اللہ آپ کے بلبلے جوان رکھے، اللہ آپ کی امیدیں بربوز رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو منزل بکنار کرے، اور مستقل تحریک کے جو آپ کے سابقین ہیں انہیں بھی میں یہی پیغام دوں گا کہ از خواب گراں خیز کا جو پیغام ہے پوری ملت کے لیے، اور جو وجوہات ہیں جس اقبال نے ہمیں سمجھائی ہیں، ان وجوہات سے ہمیں انفرادی طور پر مجھے اپنے اندر دیکھنا ہے، آپ کو اپنے اندر دیکھنا ہے، ہمارے ضلع کو، ہماری شاخ کو، ہمارے ڈویژن کو، ہمارے صوبے کو، ہمارے مرکز کو، اور پھر پورے ملی امت کا جو ایک پس منظر کینوس ہے، وہاں تک اگر ساری امت سوچنا شروع کر دے گی، اور اقبال کی راہبری میں، اقبال کے افکار کی روشنی میں وہ اپنے عظمت رفتہ کی بحالی اور نشت ثانیہ کے لیے کوشش کرے گی، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پھر اللہ تعالیٰ اسلام کے پرچم کو بلند کر دے گا، اور فضائے بدر اگر پیدا ہو گئی تو آسمان سے فرشتے قطار قطار اترنا شروع ہو جائیں گے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔